السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زینت عباسی نور اللہ کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انفال کے معنی ہوتا ہے نفل، نفل کی جمع ہے یہ۔ نفل معنی حق سے زیادہ جو چیز لی جاتی ہے وہ نفل کہلاتی ہے۔ تو یہاں انفال کے معنی یہ ہے کہ جو جہاد میں تم لوگ کام کر رہے ہیں مسلمانوں، اس کا اجر تو اللہ کیا ہے اور بہت اس کا اجر ہے، اور یہ جو ہے نا یہ دنیا میں مزید انعام تمہیں دیا جا رہا ہے۔ وہ مزید انعام کیا تھا کہ جنگ میں جو مال اسباب مسلمانوں کے ہاتھ لگتا تھا وہ انفال ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک عن الانفال، وہ آپ سے پوچھتے ہیں انفال کے بارے میں، کیونکہ جب مال غنیمت آیا تھا اور یہ پہلی جنگ تھی جس سے مسلمانوں کو فتح ہوئی تھی، تو انہیں یہ پتہ نہیں چل رہا تھا کہ یہ مال غنیمت جو ہے یہ کیسے خرچ کیا جائے۔ تو آپس میں کچھ ایسی باتیں ہو رہی تھی کہ ان لوگوں کے دل خراب ہو گئے تھے۔ تو یسألونک عن الانفال، وہ آپ سے انفال کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ کیا کیا جائے اس کا۔ قل الانفال للہ ورسولہ، تو یہ جو انفال ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے۔ فاتقوا اللہ، بس تقوی اختیار کرو اللہ کا۔ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ، اور اصلاح کر لو آپس کے تعلقات کی۔ یعنی انفال ہی کے ساتھ یہ ہے کہ جو ان کے دل برے ہو رہے تھے نا، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، اپنے دلوں کو سنوارو، اپنی عادات کو کرو، حق پر آ جاؤ۔ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِینَ إِنَّمَا الْمُؤْمِنِینَ الَّذِینَ إِذَا ذُکِرَ، مومنین ہی کہا ہے کہ اگر تم مومن ہو تو یعنی اپنے حالات سنوارو، سچے مومن بن جاؤ، اس کے بعد بات کرو انفال کی۔ وہ تو اللہ کا ہے، جس کو چاہے دے دے گا۔ انما المؤمنون، اب مومن کون ہے؟ اذا ذکر اللہ ہو، جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے۔ اللہ کا ذکر عام ذکر بھی ہے اور قرآن پاک کے لیے بھی ہے کہ جب اللہ کا قرآن پڑھا جاتا ہے، اللہ کے احکامات سنائے جاتے ہیں، وجلت قلوبہم، تو ان کے دل لرز جاتے ہیں۔ اب ہم سوچیں کہ اللہ کا ذکر جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمارے دل لرزتے ہیں، کیوں؟ اس کی محبت میں، اس کے خوف سے۔ تو یہ پہلا سبق کیا اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جب قرآن پاک پڑھا جاتا ہے، وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ، تو ان کے دل جو ہوتے ہیں لرز جاتے ہیں۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ، اور جب پڑھی جاتی ہیں ان پہ کوئی آیات، زَادَتْهُ ایمانًا، تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کے ایمانوں کو بھی بڑھاتا جائے ہر آیت کے ساتھ۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور وہ اپنے رب پر اعتماد کرتے ہیں، توکل کرتے ہیں۔ یہ مومن کی پہچان ہے۔ الذین، اور وہ لوگ کیا کرتے ہیں، یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون، نماز بھی پڑھتے ہیں اور جو ہم نے انہیں جو کچھ بھی دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اولئک هم المؤمنون حقا، یہی کون ہے؟ مومن ہے سچے۔ لہم درجات عند ربہم ومغفرۃ ورزق کریم، ان کے لیے رب کے پاس مغفرت بھی ہے اور رزق کریم بھی ہے، یعنی جنت میں پہنچائے جائیں گے۔ کما اخرجک ربک، اب یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے جیسے اس وقت تم لوگوں میں ایک دوسرے سے بحث ہو رہی ہے یا ایک دوسرے کی کچھ باتوں کے خلاف کر رہے ہو تم، کما اخرجک، کما ایسا ہی موقع اس وقت بھی ہوا تھا، کب؟ اخرجک ربک، جب تمہارے رب نے تمہیں نکالا تھا، من بیتک بالحق، تمہارے گھروں سے حق کے ساتھ۔ یعنی وہ سوچ رہے تھے مدینے میں رہ کے جنگ کر رہے ہیں مدینے میں باہر، تو یہ اس کی طرف اشارہ ہے۔ ان فریقا من المؤمنین لکارہون، لیکن ایک گروہ مومنین کا تھا جو ان کو یہ پسند نہیں تھا۔ یجادلونک فی الحق، وہ آپ سے جھگڑا کر رہے تھے، فی الحق، حق کے بارے میں، بعد ما تبینہ، اس کے بعد کہ ظاہر ہو گیا تھا ان پر، یعنی حق
ثابت ہو گیا تھا ان پر، اس کے باوجود وہ جھگڑ رہے تھے، یعنی مدینے سے باہر نکل کے جنگ کرنے کے لیے. کانما یساقون الی الموت وهم ینظرون. کانما ان کی حالت ایسی ہو رہی تھی، یساقون الی الموت کہ جیسے وہ موت کی طرف بھگائے جا رہے ہیں، ہکائے جا رہے ہیں، وهم ینظرون اور وہ موت کو دیکھ رہے ہیں. اذ یعیدکم اللہ عہد الطائفتین، اذ یعیدکم اللہ، اور یاد کرو وہ وقت جب اللہ نے وعدہ کیا تھا عہدہ ایک کا، طائفتین دو گروہوں میں سے ایک سے. کیا وعدہ کیا تھا؟ انہا لکم، عہد الطائفتین دو گروہوں میں سے ایک کے لیے اللہ جو وعدہ کر رہا تھا، انہا لکم کہ وہ تمہیں مل جائے گا. اس کے پیچھے یہ تھا کہ جنگ کریں، یا ایک قافلہ آ رہا تھا مکہ والوں کا جس میں مال و اسباب لدا ہوا تھا، تو مسلمانوں میں یہ ہو رہا تھا یہاں جائیں وہاں جائیں. تو یہ اللہ تعالیٰ اس کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ دونوں گروہوں میں سے جب اللہ نے تمہیں وعدہ کیا تھا انہا لکم کہ اس میں سے ایک تمہیں مل جائے گا، وتودون انا غیر ذات شوکت، اور تم چاہ رہے تھے کہ وہ گروہ ملے جو کمزور تھا، یعنی ہتھیار نہیں تھے، یعنی وہ قافلے کو مسلمان یہ چاہتے تھے ہم وہ مل جائے. تکونوا لکم ویرید اللہ، کیا چاہتے تم؟ انا غیر ذات شوکت تکون لکم کہ وہ بغیر ہتھیار والا قافلہ تمہیں مل جائے. وَيُرِيدُ اللَّهُ لیکن اللہ چاہتا تھا أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَقَطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ کہ حق ہو جائے اور کافروں کی جڑ کٹ جائے. یعنی اللہ چاہتا تھا کہ جنگ بدر کے میدان میں جاؤ اور لڑو، کافر کی جڑیں کٹ جائیں، یعنی وہ کمزور پڑ جائیں. لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، یعنی اس طرح سے حق ثابت ہو جائے اور باطل ہو جائے، حالانکہ مجرموں کو یہ پسند نہیں ہوگا. یعنی مجرموں کو کتنا ہی ناگوار ہو، لیکن اللہ یہ چاہتا تھا. اس تستغیثون ربکم جب تم فریاد کر رہے تھے اپنے رب سے، فاستجاب لکم تو اللہ تعالیٰ نے تمہاری فریاد کو قبول کیا. انی ممدکم اور پھر کیا کہا، یعنی جب جنگ ہو رہی تھی اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعائیں مانگ رہے تھے. فاستجاب لکم تو اللہ تعالیٰ نے ان کی فریاد کو قبول کیا. اور کیا کہا ان سے؟ انی ممدکم میں بے شک مدد کروں گا تمہاری، بے الف من الملائکۃ 1000 فرشتوں میں سے، مردفین جو پہ سر پہ آئیں گے تمہارے پاس. وما جعل اللہ الا بشرا ولتطمئن به قلوبکم، اور یہ جو اللہ نے بتایا تھا تمہیں، یہ صرف اس لیے بتایا تھا کہ تم خوش ہو جاؤ اور تمہارے دلوں کو اطمینان ہو جائے کہ 1000 فرشتے ہمارے ساتھ کھڑے ہیں لڑنے کے لیے. ومن نصر الا من عند اللہ، لیکن جو فتح ہوتی وہ صرف اللہ کی طرف سے ہوتی. اللہ چاہتا ہے تو تمہیں فتح دے دے گا. ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ زبردست علم رکھنے والا، یعنی ہر کام اللہ کرتا ہے اپنی مرضی سے. اذ یغشیکم النعاس امانۃ منہ وینزل علیکم من السماء ماء لیطہرکم بہ ویذہب عنکم رجز الشیطان. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اذ یغشیکم الناس امانۃ، جب جنگ کی جو رات تھی نا تو وہ لوگ جیسے پریشان ہوتے ہیں کہ اب کل ہمارا کیا ہوگا، ہم کم ہیں، یہ تو بہت بڑا قافلہ آ گیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، ان پر نیند چھا دی، امانۃ منہ تاکہ اس سے نیند سے ان کو سکون مل جائے. وینزل علیکم من السماء ماء، اور آسمان سے پانی بھی انہوں نے اللہ پاک نے برسا دیا. کیوں؟ لیطہرکم بہ، تاکہ تمہیں اس سے پاک کر دے. یعنی پانی سے پاکیزگی ہوتی، جیسے وضو ہے اور نہانا سب ہے،
تو اس لیے یہ پانی آسمان سے اترا تاکہ تمہیں پاک کرتے، پاکیزگی کا احساس ہو جائے تم پہ، بھی اس پانی کے ساتھ، وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ، اور جو تمہارے دلوں میں شیطان کا رجز تھا، شیطان نے گھبراہٹ پریشانی تمہارے دلوں میں ڈالی ہوئی تھی، وہ اس پانی سے چلی جائے، وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ، اور تاکہ تمہارے دلوں کو مضبوط کر دے، وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ، اور اس کے ذریعے سے تمہارے قدموں کو مضبوط جما دے۔ اِذْ یوحیٰ ربک الی الملائکۃ، اور یاد کرو وہ وقت جب تمہارے رب نے وحی کی تھی ملائکتی فرشتوں کی طرف، انی معکم، میں تمہارے ساتھ ہوں، فثبتوا الذین آمنوا، تو تم ثابت قدم رکھو ان لوگوں کو جو مومن ہیں، سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، اور میں عنقریب جو کافر لوگ ہیں ان کے دلوں میں رعب ڈالے دیتا ہوں، فضربوا، بس تم مارو، یعنی فرشتوں کو یہ سب کہا جا رہا، فضربوا، بس تم مارو، فوق الاعناق، ان کے گردوں پر، وضربوا منہم کل بنان، اور مارو ان کے ہر جسم کے جوڑ پر، یعنی ان کو قتل کرنے کا حکم نہیں تھا، بلکہ کافروں کو مار کے انہیں کمزور کرنے کا حکم تھا، اور قتل کس نے کیا تھا؟ مسلمانوں نے۔ ذالک بانہم شاقوا اللہ ورسولہ، یہ سب کچھ اس وجہ سے کیا جا رہا ہے کہ انہوں نے اللہ اس کے رسول سے مقابلہ کیا ہے، مخالفت پہ آ گئے ہیں وہ، وَمَن یُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو مخالفت کرے گا اللہ اس کے رسول کی، فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، تو ایسے لوگوں کو سخت عذاب دیا جائے گا، ذَلِكُمْ فَذُوقُوهُ لِلْكَافِرِينَ، اور ذَلِكُمْ، یہ ہے ان لوگوں کی سزا، یعنی یہ ہے جو تمہارے ہاتھوں سے کیا گیا، ذَلِكُمْ، یہ سب کچھ تم نے کیا، فَذُوقُوهُ، پس مزہ چکھو، اَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ النَّارِ، کافروں کو عذاب کا، یعنی یہ جو سزا ہے یہ تو تمہارے ہاتھوں سے دی گئی ہے، لیکن کافروں کے لیے عذاب النار بھی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اذا لقیتم الذین کفروا، جب تم ملاقات کرو لوگوں سے جو کافر ہیں، کیسی ملاقات؟ جنگ میں، جب تم جنگ میں آمنے سامنے ہو کافروں کے ساتھ، زحافن، تو پھر کیا کرو؟ میدان جنگ، کفروا زحافن، میدان جنگ میں جو کافروں کے سامنے تم آمنے سامنے ہو، فلا تولوہم الادبار، تو مسلمانوں تم پھیرنا ان سے، یعنی بھاگنا نہیں، وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُورَهُ، اور جو بھی پیٹھ پھیر جائے گا اس دن، یعنی پھیرنا نہیں ہے، لیکن اگر کسی نے پیٹھ پھیری اس دن، الا، مگر نہیں، کیا؟ یعنی یہ جو آگے ہے یہ جنگی چال طریقے بتا رہا جا رہا کہ اللہ کے یہ سب کیا تو وہ گنہگار نہیں ہے، الا، مگر نہیں، متحرفن، کہ وہ مڑنے والا ہو، لقتال، جنگ کے لیے، یعنی جنگ کے لیے جنگ ہو رہی ہے، اگر وہ مڑا ہے تو کیوں؟ تاکہ وہ دوسری طرف سے جا کر حملہ کرے، اور متحیزن الی فئۃ، یا وہ ملنے والا ہو اس کے دوسرے گروہ کو، یعنی جنگ کے لیے اگر جنگی چال پر پیچھے پلٹا ہے، یا پھر اپنے دوسرے لوگوں سے ملنے کے لیے پلٹ رہا ہے، الی فئۃ، اپنے گروہوں میں، فقط باء بغضب من اللہ، تو اگر اس نے صرف اس وجہ سے نہیں مڑا تو وہ اللہ کے غضب میں گھر گیا، وَمَأْوَاهُ جہنم، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور سب سے برا ٹھکانہ ہے، فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اے مسلمانوں تم نے قتل نہیں کیا تھا کافروں کو، یعنی جنگ میں جو مارے گئے تھے، تو فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ، تم نے نہیں قتل کیا تھا ان کو، بلکہ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ، اللہ نے قتل کیا تھا، کیونکہ کسی کی کیا ہمت ہے جب تک اللہ کی مدد نہ ہو، تو یہ ہے کہ اللہ کی مدد تھی، اس وجہ سے تم نے ان کو قتل کیا،
وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما، اور نہیں پھینکا مٹی تم نے لیکن مٹی پھینکی تھی اللہ تعالیٰ نے۔ وہ کون سی مٹی تھی؟ یعنی جب جنگ شروع ہوئی تھی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹھی میں مٹی لے کر ان کے کافروں کی طرف پھینکی تھی اور کہا تھا شاہد الوجوہ، اور کہا یہ جاتا ہے کہ کچھ ذرات تھے وہ ان لوگوں کے آنکھوں میں پڑ گئے تھے، اور تو صحیح طرح سے ان کی آنکھیں کام نہیں کر رہی تھی۔ تو یہ وہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وہ مٹی تم نے نہیں پھینکی تھی لیکن وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَا، اللہ نے پھینکی تھی۔ مقصد یہ کہ تمہاری ہمت کچھ نہیں کام کرنے کی، ہر کام کون کر رہا ہے؟ اللہ۔ مٹی تو تمہارے ہاتھوں سے جا رہی ہے لیکن سمجھو کہ وہ اللہ نے پھینکی ہے۔ وَلِيَبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا، کیوں ہوا تھا؟ وَلِيَبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ، کہ مومنوں کو اس سے آزما لے، کس سے؟ مٹی سے یا اس جنگ سے۔ بلان حسنا، کیسی آزمائش؟ آسانی کے ساتھ، آسانی سے آزمائش سے ان کو گزار دے کہ ان کی آنکھیں اس وقت کام نہیں کر رہی تھی، تک آزمائش تو تھی لیکن مسلمانوں کے لیے وہ آزمائش حسنا، آسان ہو گئی تھی۔ ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ سب کچھ سننے والا ہے اور علم رکھنے والا ہے۔ ذالکم، یہ سب کچھ تمہارے ساتھ ہوا۔ وَأَنَّ اللَّهَ، بے شک اللہ، مُوحِنُ کَیدِ الْکَافِرِین، وہ یہ سب کچھ تو اس وقت جو ہوا نا یہ تمہارے ساتھ ہوا، لیکن آگے بھی ان اللہ، بے شک اللہ، موہن، کمزور کرنے والا ہے، قید الکافرین، کافروں کی چالوں کو، یعنی جو بھی چالیں کر رہا ہے آگے جنگ بدر کے موقع پر بھی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی، تو اللہ تعالیٰ کافروں کی چالوں کو کمزور کرنے والا ہے۔ اسے تستفتحوا فقد جاءکم الفتح، جیسا کہ تم نے فتح کی التجا کی تھی، فقد جاءکم الفتح، تو تمہیں فتح مل گئی۔ اس کے پیچھے واقعہ ہے کہ ابو جہل نے خانہ کعبہ کا پردہ پکڑ کے کہا تھا جب وہ جنگ بدر کے لیے لڑنے آ رہے تھے کہ اللہ جو حق پر ہو اسے فتح عنایت فرما دینا۔ تو یہ وہی ہے، اس تستفتحوا، جو کہ تم نے فتح کی دعائیں کی تھی، تم نے فیصلے کی دعائیں کی تھی نا، فقط جاءکم الفتح، تو تمہارا فیصلہ ہو گیا، یعنی تم غلط کام پہ تھے، مسلمان تھے صحیح حق میں، اس کا فیصلہ ہو گیا۔ وَإِن تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اور اگر تم باز آ جاؤ اب بھی تو وہ اب تمہارے لیے بہتر ہے، یعنی واپس چلے جاؤ، فیصلہ تو ہو گیا نا کہ تم حق پر نہیں تھے۔ وَإِن تَعُودُوا نَعُودْ، اگر تم پھر یہی کام کرو گے تو نعود، ہم بھی یہی کام کریں گے، تم اسی طرح ذلیل و خوار کریں گے۔ وَلَن تُغْنِي عَنْكُمْ فِئَةٌ شَيْئًا، اور وَلَن تُغْنِي عَنْكُمْ، اور ہرگز نہیں کام آئے گا تمہارے لیے، فِئَةٌ کوئی گروہ، شَيْئًا کو، فِئَتُکُمْ شَيْئًا، یعنی تمہارے لیے کوئی بھی گروہ کام نہیں آئے گا، ولو کثرت، چاہے وہ کتنا ہی بڑا ہو۔ کس کے لیے، کس سے کہا جا رہا ہے؟ کافروں سے، کہ اگر تم کرو گے تو ہم بھی وہی کچھ کریں گے، اور جو بھی اگر تمہارا گروہ کتنا ہی بڑا ہوگا، ولو کثرت، جتنی بھی کثرت سے ہوگا، یعنی وہ کام نہیں آئے گا۔ ان اللہ مع المؤمنین، کیونکہ اللہ مومنوں کے ساتھ ہے۔ یا ایھا الذین، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اطیعوا اللہ و رسولہ، اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی، ولا تولوا عنہ، اور اس سے نہ پلٹنا نبی سے، وانتم تسمعون، حالانکہ تم اس کی بات سن رہے ہو، یعنی اگر وہ تمہیں کوئی حکم دے، تمہارے کانوں میں بات پڑے تو تم وہاں سے ہٹ نہیں سکتے نبی کی بات سن کر۔ ولا تکونوا کالذین، اور ان کی طرح نہ ہو جانا، کون؟ قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، جو کہتے ہیں ہم نے سن لیا لیکن حقیقت میں نہیں سنتے، یعنی منافقین، یعنی ایسے منافقین کی طرح نہ ہو جانا جو یہ کہتے ہیں سن لیا حالانکہ وہ نہیں سنتے۔ نبی کے بات کو سنو اور اس پر عمل کرو۔
ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون، یقینا اللہ کے نزدیک سب سے برا جانور کون ہے؟ جو بہرا ہے، گونگا ہے اور عقل نہیں رکھتا۔ یعنی تم یہ کام اپنے میں نہ کرنا، ورنہ تم سب سے برے جانور ہو جاؤ گے، دابا ہو جاؤ گے۔ وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ، اور اگر اللہ چاہتا، اللہ کو پتا ہوتا کہ فیہم خیرن، ان میں خیر ہے، لَأَسْمَعَهُمْ، تو وہ ضرور انہیں سننے کی توفیق دیتا۔ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ، اور اگر وہ سننے کی توفیق انہیں دیتا، لَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ، تو پھر یعنی اگر خیر ہوتی تو اللہ ضرور انہیں سننے کی توفیق دیتا۔ یعنی جس پہ خیر ہوتی ہے نا، اللہ اسی کو تو بلاتا ہے، تو جس پہ خیر ہوتی ہے اللہ انہیں ضرور نبی کی بات کو سننے کی توفیق دیتا۔ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ، اگر وہ تمہیں سنانے کی توفیق دیتا، لَوَلَّوْا، البتہ وہ پیٹ پھیر جاتے، وَهُمْ مُعْرِضُونَ، اور وہ اعراض کرتے۔ کون؟ جو سننا ہی نہیں چاہتے تھے۔ اگر اللہ انہیں بات کو سنا دیتا تو وہ پیٹ پھیر جاتے اور معرضون اور اعراض کر جاتے۔ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول، اے ایمان لانے والو، استجیبوا، لبیک کو قبول کرو بات کو، کس کی؟ للہ ورسول، اللہ اور اس کے رسول کی۔ اذا دعاکم، جب وہ تمہیں بلائے تو اس کی بات پہ لبیک کہو۔ لما یحییکم، کس بات کی طرف بلائے؟ اس بات کی طرف جو تمہیں زندگی بخشنے والی ہے، یعنی قرآن کی بات، یا جو بات بھی، جس بات کی طرف نبی بلائے تو کیا ہے وہ؟ لما یحییکم، وہ تمہیں زندگی بخشنے والی ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ یحول بین المرء وقلبہ، انسان کے دل اور اس کے دماغ کے درمیان میں ہے۔ یعنی اللہ ہر بات کو سنتا ہے، تمہارے دل میں خیال آتا ہے اس کو پہلے سے پتا ہوتا ہے۔ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور تم سب اسی طرح پلٹائے جاؤ گے، پھر تم سے وہ ایک ہی چیز کا حساب لے گا۔ وَاتَّقُوا فِتْنَةً، اور ڈرو، بچو اس فتنے سے، لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصہ، کہ جو خاص تم میں سے ان پہ نازل نہیں ہوگا جو کہ ظالم ہے۔ یعنی ظالم میں صفنین پر نہیں ہوگا، اس کی لپیٹ میں تم سب آ جاؤ گے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور جان لو کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ، اور پھر یاد کرو وہ وقت جب تم تھوڑے تھے، مستضعفون فی الارض، اور کمزور بنائے گئے تھے زمین میں، تخافون، تم ڈرتے تھے، ان یتخطفکم الناس، ڈرتے تھے کہ لوگ تمہیں کہیں مٹا نہ دے۔ یعنی مسلمان جب تھوڑی تعداد میں تھے نا، وہ اللہ تعالیٰ یاد دلا رہا کہ وہ وقت یاد کرو، تخافون، تم ڈرتے تھے، ان یتخطفکم الناس، کہ یہ لوگ کہیں تمہیں مٹا نہ دے۔ فآواکم، پھر اللہ نے ٹھکانہ دیا تم کو، وأیدکم بنصرہ، اور تمہاری مدد کی، ایدکم اپنے ہاتھ سے، وأیدکم بنصرہ، اور تمہارے ہاتھوں کو مضبوط کیا، بنصرہ اپنی مدد سے، ورزقکم من الطیبات، اور تمہیں رزق دیا پاکیزہ، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بندے بن جاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تخونوا اللہ والرسول، نہ خیانت کرو اللہ اس کے رسول سے۔ کون سی خیانت؟ عہد کو توڑنے کی، جو اللہ اور رسول سے عہد کیا ہوا ہے۔ لا تخونوا اللہ ورسولہ، اس عہد کو مت توڑو جو تم نے اللہ اس کے رسول سے کیا ہے۔ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ، اور نہ خیانت کرو اپنی امانتوں میں۔ امانتیں، ذمہ داریاں جتنی بھی تمہیں اللہ کی طرف سے ان کو پورا کرنا ہے۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حالانکہ تم جانتے ہو سب کیا کیا کام کرنا ہے تمہیں۔ وَاعْلَمُوا، اور جان لو، أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ،
کیا جان لو، انما اموالکم کے مال تمہارا، و اولادکم فتنہ، اور جو اولاد ہے تمہاری یہ آزمائش ہے۔ اللہ تعالیٰ اولاد و مال سے بندے کو آزمائش میں ڈالتا ہے، اور لوگ یہ سمجھتے ہیں بڑے عیش کر رہے ہیں، دیکھیے یہ آزمائش ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ، اور بے شک اللہ تعالیٰ کے پاس، اِنَّهُ اس کے پاس، اجر عظیم، دینے کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، یعنی اس آزمائش پہ جو پورا ہوگا تو اللہ کے پاس اجر عظیم ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ان تتقوا اللہ، اور اگر تم اللہ سے تقوی اختیار کرو گے، یجعل لکم فرقانا، تو وہ بنا دے گا تمہارے لیے فرقان۔ یعنی فرقان کیا؟ فرقان اسے کہتے ہیں فرق کرنے والا حق اور باطل میں۔ اگر ہم اللہ سے ڈر ڈر کے کام کریں گے تو ہمیں کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارا دل جو ہے نا وہ ہمیں بتائے گا کہ کیا حق ہے کیا حق نہیں ہے۔ تو اسی کی طرح اشارہ، یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ، اگر تم نے اللہ سے تقوی کیا، یجعل لکم فرقانا، تو تمہیں وہ فرقان بنا دے گا، یعنی تمہارا دل اس بات پہ آ جائے گا کہ تمہیں یہ چیز بتا دے کیا حق ہے اور کیا نہ حق ہے۔ وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، اور اس طرح تمہاری برائیاں تم سے دور کر دے گا۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور تمہارے قصوروں کو معاف کر دے گا۔ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ، کیونکہ اللہ بڑا فضل فرمانے والا ہے۔ اِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور یاد کرو وہ وقت جب مکر کر رہے تھے کون؟ الذین کفروا، جو لوگ کافر تھے، وہ آپ کے خلاف تدبیریں کر رہے تھے، خفیہ سازشیں کر رہے تھے۔ کیا خفیہ سازشیں کر رہے تھے؟ لیثبتوک، کہ وہ آپ کو قید کر دے، او یقتلوک، یا آپ کو قتل کر دے، او یخرجوک، یا آپ کو یہاں سے باہر نکال دے مکہ سے۔ وَيَمْكُرُونَ، وہ مکر کر رہے تھے، چالیں چل رہے تھے، وَيَمْكُرُ اللَّهُ، اور اللہ ایک تدبیر کر رہا تھا، وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا، وہ جب ان پہ اللہ کی آیات سنائی جاتی ہے تو کیا کہتی ہیں؟ وہ کیا کہتے ہیں؟ سمعنا، ہم سن لی، ہم نے بھائی سن لی، بار بار مت سناؤ۔ وَلَوْ نَشَاءُ، اگر ہم چاہیں، لَقُلْنَا مِثْلَ هَٰذَا، جیسی یہ باتیں تو ہم بھی بتا سکتے ہیں۔ إِنْ هَٰذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ، یہ تو صرف پچھلے وقتوں کی کہانیاں ہیں۔ وَإِذْ قَالُوا، اور جب انہوں نے کہا، اللہم، اے اللہ، ان کان ھذا ھو الحق من عندک، کہ اگر یہ بات حق ہے تیری طرف سے، یعنی وہ چیلنج دے رہے تھے۔ کیا چیلنج کر رہے تھے؟ کہ اللہ اگر واقعی تیری بات حق ہے تو فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ، تو ہم پر آسمان سے پتھروں کی بارش کر دے۔ یعنی ہم نافرمانی کر رہے ہیں نا، تو ٹھیک ہے تو عذاب دینا چاہتا تو ہم پر آسمان سے پتھروں کی بارش کرتے، اب اتنا بے عذاب علیم، یا ہم پر کوئی دردناک عذاب لیا اگر تو سچا ہے تو۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ، اللہ چاہتا تو عذاب دے دیتا، فوراً دے دیتا، لیکن اللہ عذاب نہیں دینا چاہتا تھا ان کو۔ کیوں؟ وَأَنْتَ فِيهِمْ، کیونکہ آپ ان کے درمیان تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی ہوتا ہے تو اس بستی پہ عذاب نہیں آتا۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ، اب یہ ہے کہ اور کیا جب آپ ہیں ان میں تو اللہ عذاب نہیں دیتا، اور نہیں اللہ عذاب دیتا وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، جب وہ استغفار کر رہے۔ اگر لوگ استغفار کر رہے ہوں جب بھی اللہ کا عذاب نہیں آتا، اور نبی آپ ان کے درمیان ہیں تو اللہ عذاب نہیں دیتا۔ وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ، اب اللہ تعالیٰ کہہ رہا وَمَا لَهُمْ، اب کیا ہے ان کے لیے؟ اللہ کے نہ يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ، کہ اب انہیں اللہ عذاب دے۔ یعنی کب؟ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مکے سے مدینے چلے گئے تو پھر اب مکہ خالی ہے نا،
تو یہ اب اللہ تعالیٰ فرمائے اب کیوں نہیں عذاب دے گا ان کو اللہ، یعنی نبی یہاں سے نکل چکے ہیں، اور پھر کہاں عذاب دیا تھا؟ جنگ بدر میں۔ وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ، اب اللہ کیوں نہیں عذاب دے ان کو، وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور پھر وہ مسجد حرام سے بھی لوگوں کو روک رہے ہیں، وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَهُ، حالانکہ وہ حرم کے ولی نہیں ہیں۔ اور پھر بھی وہ جنگ حدیبیہ کا جو واقعہ ہوا تھا جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کی اس میں گئے تھے عمرہ کرنے کے لیے، اس واقعے کی طرف ہے۔ وَمَا كَانَ أَوْلِيَاءَهُ، اور حالانکہ وہ ولی نہیں ہیں مسجد حرام کے، ان اولیاء الا المتقون، اور نہیں ہے اولیاء اس کے مگر جو متقی ہیں، جو اللہ سے ڈرتے ہیں، ایمان لانے والے، وہ حرم کے ولی ہیں، یہ نہیں ہے اس کے ولی۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے، جبھی تو وہ خانہ کعبہ پہ قبضہ کیے ہوئے بیٹھے ہوئے تھے۔ وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِندَ بیت الا مقام تصدیہ، ان کی نماز نہیں ہے بیتی مسجد حرام کے اندر، کیا ہے ان کی نماز؟ الا مقام، صرف سیٹیاں بجانا، و تصدیہ، اور تالیاں بجانا، یہ نماز تھی ان کی۔ فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، لو اللہ تعالیٰ فرما رہا اب مزہ چکھو عذاب کا کیونکہ تم کفر کرتے تھے۔ کہاں مزہ چکھایا گیا؟ جنگ بدر میں، جہاں ان کے جو بڑے بڑے سردار تھے وہ سب چن چن کے مار ڈالے گئے تھے۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، یعنی ایمان نہیں لائے یا پہ حق ماننے سے انکار کیا، ينفقون اموالهم، وہ اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں، کیوں؟ لیصدوا عن سبیل اللہ، تاکہ وہ اپنے مال سے اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکیں۔ فَسَيُنْفِقُونَهَا، اور وہ اور خرچ کریں گے، یعنی اللہ سے روکنے کے لیے اپنا مال خرچ کر رہے اور کریں گے مال اپنا خرچ۔ ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً، پھر وہ مال خرچ کرنا ان کے لیے حسرت کا باعث ہوگا، کیوں؟ ثُمَّ يُغْلَبُونَ، کیونکہ وہ مغلوب ہو جائیں گے، دین حق کے خلاف کا پیسے خرچ کر رہے ہیں لیکن نہیں، سب بیکار ہوگا، انہیں حسرت ہی رہے گی۔ ثم یغلبون، کیونکہ وہ مغلوب کر لیے جائیں گے، اور جنگ بدر کا واقعہ ہے اس کے پیچھے۔ والذین کفروا الی جہنم یحشرون، اور پھر یہ کافر جہنم کی طرف گھیر کر لائے جائیں گے۔ لیمیز اللہ الخبیث من الطیب، کیوں؟ تاکہ یمیز اللہ، اللہ چھانٹ کر الگ کر دے، خبیث انسانوں کو، من الطیب، پاکیزہ انسانوں سے۔ پھر وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، پھر یجعل الخبیث، پھر ملا دے خبیث کو، بعضهم علی بعض، بعض کو بعض میں سے، یعنی خبیث کو الگ کرے، نیکوکاروں کو الگ کر دے، اور جو خبیث ہیں ان کو ملا کر آپس میں کیا کریں، بعض کے ساتھ ملا دے۔ فَيَرْكَمُهُ جَمِيعًا، پھر ان سب کو اکٹھا کر لے، یعنی ڈھیر لگا دے کافروں کا۔ فَيَجْعَلَهُ فِي جَهَنَّمَ، پھر ان سب کو جہنم میں چھونک دے۔ اولئک هم الخاسرون، یہی لوگ ہیں جو اصلی خسارہ پانے والے ہیں، یعنی دنیا میں بھی مسلمانوں کے خلاف اور آخرت میں بھی جہنم ان کا ٹھکانہ۔ قل للذین کفروا، اے نبی ان کافروں سے کہہ دیجئے، ان ینتہوا، اگر وہ باز نہ آئیں، ان ینتہوا، اگر وہ باز آ جائیں، قل للذین کفروا، کافروں سے کہہ دیے ان ینتہوا، اگر وہ باز آ جائیں، یغفر لہم ما قد سلف، تو اللہ انہیں معاف کر دے گا جو ما قد سلف، جو پہلے کیا وہ کیا، اللہ تعالیٰ ان کی ان غلطیوں کو بھی معاف کر دے گا اگر وہ اب باز آ جائیں مسلمانوں سے لڑنے کے۔ وَإِن يَعُودُوا، تو اگر وہ پھر یہی کریں گے، فقط مدت سنت الاولین، تو گزر چکا ہے اسی طرح سے سنت، اللہ کا طریقہ پہلے لوگوں پر۔
اللہ کا طریقہ کیا سنت ہے کہ اگر نافرمانی کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ عذاب میں پکڑ لیتا ہے. تو یہی ہے کہ اگر وہ ابھی باز نہیں آئے تو فقط مدد سنت الاولین، تو اس سے سبق لو کہ جو اللہ کا طریقہ پہلے گزر چکا ہے نافرمانوں کے لیے. وقاتلہم حتی لا تکون فتنۃ، قاتلہم اور تم سب لڑو ہم ان سے مشرکین سے، حتی یہاں تک کہ لا تکون فتنۃ اور یہاں تک کہ فتنہ نہ باقی رہ جائے، ظلم شرک یہ سب مٹ جائے. وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ اور اللہ کا دین صرف اسی کے لیے باقی رہے، یعنی صرف دین اسلام باقی رہے اور سب کچھ فتنہ جو ہے باطل ہے وہ سب مٹ جائے. اس وقت تک کہ مسلمانوں تم کافروں سے لڑو. فَإِنِ انْتَحَوْا اور اگر وہ رک جائیں کافر، فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ تو اللہ تعالیٰ ان کے عمل کو خود دیکھتا ہے. وَإِن تَوَلَّوْا اور اگر وہ پھر وَإِن تَوَلَّوْا اور اگر وہ پھر دوبارہ کریں، فَإِن تَوَلَّوْا اگر وہ نہ مانے یعنی پھر آ جائیں جنگ کرنے کے لیے، فَعَلَمُوا تو آپ سب یہ جان لیں أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ اللہ آپ کا مولا. آپ ڈرے نہیں، اگر وہ پھر جنگ کرنے کے لیے آ رہے ہیں تو یہ آپ سمجھ لیں مولا تو اللہ ہے، مددگار آپ کا ہے. نعم المولا و نعم النصیر اور وہ کون ہے؟ وہ بہترین تمہارا مولا ہے اور بہترین مددگار ہے. اب وَعَلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ اب وہ اللہ تعالیٰ وہ طریقہ بتا رہا ہے کہ جو مال غنیمت حاصل کیا گیا ہے تو اس کا کیا ہے. پہلی آیت میں کیا تھا شروع میں کہ اپنے اعمال سدھارو، اپنے طریقے کو صحیح کرو. اب طریقہ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے جو انفال کے بارے میں وہ پوچھتے تھے. وَعَلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ جان لو کہ جو بھی غنیمت کا مال من شیء کچھ بھی جو غنیمت کا مال تمہیں ملے، فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ تو اس کا پانچواں حصہ اللہ خموسہ وللرسول یعنی اس کا پانچواں حصہ کس کے لیے ہے؟ للہ اللہ کے لیے، وللرسول اور رسول کے لیے، اور ولذی القربى والیتامى اور رسول اور اس رشتہ دار اور یتیموں کے لیے، والمساکین اور مسکینوں کے لیے، وابن السبیل اور مسافروں کے لیے. یعنی پانچواں حصہ اللہ کے نام سے نکالیں اور یہ ان سب پر استعمال ہوگا. ان کنتم اگر ہو تم آمنتم باللہ اللہ پر ایمان لانے والے، وما انزلنا علی عبدنا اور جو نازل کیا تھا ہم نے اپنے بندے پر، یوم الفرقان اس دن جب کہ فرقان حق و باطل کو الگ کیا گیا تھا. اس دن کیا مسلمانوں پہ دیا تھا؟ وما انزلنا جو نازل کیا تھا ہم نے تائید اور اللہ کی نصرت جو اللہ تعالیٰ نے کی تھی علی عبدنا اپنے بندوں پر، یوم الفرقان جس دن جنگ کا میدان سجا تھا یعنی جنگ بدر میں، یوم التقل جمعان جس دن دو جماعتیں آپس میں ملی تھیں، کافر اور مسلمانوں کی جنگ. واللہ علی کل شیء قدیر اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے. یعنی ہم نے آپ کی مدد اس دن بھی کی تھی جس دن دونوں جنگیں ہوئی تھیں، فرق کیا تھا. لہذا اب تم جنگ یہ جو معاملہ ہے انفال کا اور مال غنیمت کا تو اب بخوشی اس مال کو ادا کرو. اذ انتم بالعدوۃ الدنیا اب وہ واقعہ بتایا جا رہا ہے کہ کس طرح سے جنگ تھی. اذ انتم جبکہ تم تھے، بالعدوۃ الدنیا نزدیکی حصے میں یعنی وادی کے نزدیکی حصے میں تم تھے، وہم بالعدوۃ القصویٰ اور وہ کافر مشرکین جو لڑنے کے لیے آئے تھے وہ وادی کے دوسری جانب تھے. والرکب اسفل منکم اور رکب اسفل منکم اور قافلہ اسفل منکم نیچے کی طرف تھا تم سے. ولو تواعدتم اور اگر تم
نے وعدہ کیا ہوتا، کس سے؟ ان سے، یعنی گروہوں کا بتا رہے ہیں، وہ کہاں تھے؟ تو اوپر کی جانب تھے، مکہ والے جو آئے تھے وہ نیچے کی طرف تھے، اور جو ور رکب اسفل منکم، اور جو وہ تھا، کیا کہتے ہیں اس کو، وہ جو قافلہ تھا وہ کہاں تھا؟ وہ آپ سے دور تھا، نیچے کی وادی میں تھا۔ ولو تواعدتم، اگر تم نے ان مکہ والوں سے کوئی وعدہ کیا ہوتا تو وہ کیا کرتے؟ لختلفتم فی المیعاد، تو اس وعدے وہ اپنے پہلو کو موڑ لیتے، یعنی اگر کوئی وعدہ کیا ہوتا کسی بات پر تو وعدہ توڑنے والے تھے، وہ اپنے وعدے کو توڑ دیتے۔ وَلَكِنْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا، یعنی توڑ دیتے یا چلے جاتے یا نہ لڑتے، یہ سب اس کی طرف اشارہ ہے۔ لیکن وَلَكِنْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا، لیکن اللہ چاہتا تھا کہ اس فیصلے کو پورا کر دے۔ کہ کون سے فیصلے کو پورا کر دے؟ لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَلَى بَيِّنَةٍ، کہ جس کو وہ ہلاک کرنے والا ہے اس کو ہلاک کر دے روشن دلیل کے ساتھ، وَيَحْيَىٰ، اور جس کو زندہ رکھنا چاہتا ہے، من حیا، اس کو زندہ رکھے ہم بینتین، کھلی دلیل کے ساتھ، یعنی اللہ چاہتا تھا کہ جنگ ہو کافروں کی اور مسلمانوں کی، کیونکہ اگر کوئی عہد ہوتا تو وہ چلے جاتے، لیکن اللہ چاہتا تھا، کیوں چاہتا تھا اللہ؟ تاکہ جو زندہ ہے وہ ہمیشہ زندہ رہے، جو مردہ ہے وہ ہمیشہ مردہ رہے، یعنی زندہ کون رہے؟ حق اسلام، وہ اسلام کو اللہ تعالیٰ باقی رکھنا چاہتا تھا روشن دلیل کے ساتھ، اور وہ ان کا جو کفر تھا، جاہلیت کا دستور تھا، اسے اللہ تعالیٰ ختم کرنا چاہتا تھا جنگ بدر میں۔ ان اللہ لا سمیع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کا سننے والا بھی ہے اور وہ بے خبر نہیں ہے، اسے سب پتا تھا کہ کیا کرنا ہے۔